السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیشن کا پہلے میں آپ کو پرپس بتا دیتی ہوں۔ کافی عرصے سے ہم سب فلسطین کا معاملہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور کافی عرصے سے ہم لوگ اس کو اپنے فونز پہ دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں جو شاید زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز تکا نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ پری پلانڈ ہے۔ ہماری اسکرین پہ بھی کوئی چیز آتی ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے آتی ہے۔ اچھا، اس معاملے میں کافی عرصہ ہم لوگ بھی یہ سب دیکھتے رہے، لیکن ہمیں کیونکہ ہماری حکومت اور ہر طرف سے ہمارے ہاتھ اب بند ہو چکے تھے، تو ہم نے جو ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے سوچا کہ ہم اس کو کیوں نہ پلان کریں۔ تو آج جو اس سیشن کا پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے جو ہم اپنے ان مرتے ہوئے بہن بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نا میں آپ کو ایک آؤٹ لائن بتا دیتی ہوں۔ وہ یہ ہوگی کہ کیونکہ جب ہم میں سے کوئی عام بندہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ ایک اور کنٹری کا ہے، تو میرے ساتھ اس کا لنک کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے ایکچوئل سٹوری کیا ہے، وہ بھی ہمارے یہاں بہت ہی مس انفارمیشن کی وجہ سے بہت غلط طریقے سے ہمیں بتائی جاتی ہے۔ تو آج ہم اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ چیزیں پتہ ہوں گی، لیکن ہسٹری اتنی زیادہ ڈیٹیل سے نہیں پتہ ہوگی، اسپیشلی جو متس ہمارے سامنے آتی ہیں، جن کو ہمارے سامنے پروپیگنڈا کے تھرو لایا جاتا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ کلیئر کروں گی۔ دوسرا یہ کہ قرآن اور حدیث میں اس کا سلوشن کیا ہے، اور ہم بینگ کنزیومر ہماری کنزیومر پاور کیا کیا کر سکتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور اسی اسنا میں ہم نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی ہے، بگ موومنٹ، وہ کیا ہے اور وہ کیوں ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس پہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ سے ڈسکس ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پیلسٹائن کا جو ایشو ہے وہ میرے ساتھ ریلیٹڈ کیسے ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے نا ہمیں اپنی جو لائف کی روٹس ہیں اس میں جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم اس دنیا میں کیا پرپس لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مینول دیا تھا، اور اسی پرپس کے ساتھ ہم اس دنیا میں آئے۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ایز اے خلیفہ، کہ اس زمین میں وہ خلیفہ ہے، یعنی کہ اس کی جو بھی اس زمین میں قانون نافذ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ جا کے کرے گا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ برٹش کا جب دور تھا تو انڈیا میں وہ اپنے وائسرائے بھیجا کرتے تھے، تو وہ اس لیے بھیجتے تھے کہ وہ انگلش لا وہاں پہ امپلیمنٹ کرے۔ تو بالکل اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اسپیشلی جب ہم کلمہ پڑھ لیتے۔ تو اس بات کو ہر چیز میں، زندگی میں نا کوئی بھی کام ہم کریں اس کا لنک ہم اس پرپس کے ساتھ ضرور کریں، کیونکہ اس کے بغیر ہماری لائف کا کوئی پرپس رہ نہیں جاتا۔ اب کیونکہ ہم یہ پرپس بھول چکے ہیں، اسی لیے ہمیں فلسطین کا معاملہ بھی اپنا معاملہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب کیونکہ ہماری جو مسلم امت ہے اس پوری کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خلیفہ زمین پہ آتا ہے تو اس کا پرپس یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی وہ کر سکتا ہے اس کا ایک نظام قائم کرے، اور اس نظام میں مسلم امت کا پورا ایک رول بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فلسطین کا معاملہ مسلمانوں کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب اس میں سے اس جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو اس کی پوری باڈی وہ درد محسوس کرتی ہے۔ تو جسم سے تشبیہ دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کیونکہ مسلمان امت اتنی کنیکٹڈ ہونی چاہیے آپس میں۔ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسی کون سی بیماری ہے جو ہمارے اندر، جو عام ہمیں بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ کبھی بھی بات کریں نا کہ فلسطین کے لیے یہ اکنامک بائیکاٹ کریں اور یہ سب کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا مسئلہ ہے، تو ہم اپنے ملک میں اتنے مسئلے چل رہے ہیں ان کو تو پہلے دیکھ لیں۔ اوبیسلی کشمیر کا، افغانستان کا، سارے مسائل جو بھی مسلمان امت کے پوری دنیا میں کہیں بھی ہوگا وہ ہمارا مسئلہ بھی ہوگا۔ ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ایک مذہب کی شکل میں اپنا لیا ہے، کہ ہم صرف 5 عبادات جو ہم نے ارکان اسلام جو ہمیں سمجھائے گئے ہیں بچپن سے، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ میں نے پورے کر لیے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا تو ہمارے سارے کام پورے ہو جائیں گے، ہمارا دین یہیں تک رہ گیا ہے۔ لیکن ایکچولی دین اس لیے آیا ہی نہیں تھا۔ ہمارا دین کیونکہ خلیفہ کا کام ہوتا ہے کہ اس نے نظام قائم کرنا ہے، اب اس نظام میں کیا کیا آتا ہے، اس نظام میں وہاں کی پوری سیاست، معیشت، یعنی کہ پورا پولیٹیکل سسٹم بھی ہمارے نظام کا ہونا چاہیے۔ جیسے اب کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا نظام قائم ہے، لیکن کہیں بھی قائم نہیں ہے۔ جب سود کی جیسی چیز ہمارے ملک میں الاؤڈ ہے، ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ قانون میں سزائیں بھی اسلام کے مطابق نہیں دی جاتی، تو کہیں سے بھی یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ جو اسلامی جمہوریت کا کانسیپٹ ہے یہ بھی کوئی ویسٹ نہیں پیدا کیا ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں۔
انہی کانسیپٹس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے کہ سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی بجائے الگ الگ ہو چکے ہیں. تو اب جب ہم لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کنیکشنز بنائیں آپس میں تاکہ پوری مسلمان امت جڑے. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، یعنی یہی اسی کو پولیٹکس کہتے ہیں نا، آپس میں کنیکٹ ہونا، مل کے ایک چیز کے اوپر کام کرنا، یہی پولیٹکس ہوتی ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے. دوسری جو بیماری ہمیں لگی ہے نا، وہ ہمیں برٹش کی طرف سے ملی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ پاکستان کا بنانا بالکل ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی پاک قسم کا اس کا مقصد تھا جو ہم نے فلفل نہیں کیا. نیشنلزم کی جو بیماری ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی ہماری اب مسلمانوں کو آپس میں بارڈرز میں ڈفرینٹ طریقے سے ڈیوائڈ کر دیا گیا تاکہ آپس میں ان کی، جیسے ہمارے عراق، ایران، ان سب کے آپس میں ہی جنگ لگی رہتی ہے. تو کسی پیج پہ یہ اکٹھے کس طرح ہو؟ یہ بھی باقاعدہ سازش کے تحت ہوا ہے. ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم اپنے ملک میں وطن کے لیے کس حد تک موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں. اپنے ملک کے لیے کوئی کام کرنے لگے تو بھی ہم بڑے وہ ہوتے ہیں. ہم گڈ سٹیزنز تو بن گئے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارا اسلام کے ساتھ جو رشتہ تھا ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے. اصل مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے. پھر دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ جب ایک بندہ شہید ہوتا ہے، ہم آرمی میں جو لوگ ہیں وہ جب مطلب فوت ہوتے ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں یہ لکھا ہو اپنے وطن کے لیے جان دینے والا شہید ہوتا ہے. کہ اصل شہادت کا جو رتبہ ملتا ہے وہ یہ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں، یعنی کہ اللہ نے جو پرپز ہمیں دیا تھا وہ فلفل کرتے ہوئے، اس میں جو ایفرٹ اس نے ڈالی اس کے دوران وہ شہید ہو گیا. وہی شہید ہوتا ہے جو یہ گواہی دیتا ہوا مرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور قانون اپنے اوپر برداشت نہیں کروں گا. تو یہی تو ہمارا پرپز ہے. جب ہم ان پرپز کو اپنا بھلایا ہے نا تو ہمیں یہ سارے مسئلے بھول کے ہم اپنے گھر، اپنا کنٹری اور اپنے بیوی بچے پال رہے ہیں ہم، اور اپنے گھروں کے بس اس گھروں کے کام ہمارے ہو جائیں. اور خواتین کے حساب سے میں بتاؤں تو مطلب ہماری سوچ صرف یہی رہ گئی ہے کہ یہ فنکشن آ رہا ہے، ہم یہ پارٹی کر رہے ہیں تو یہ کپڑے لے لیں. مطلب اس کے باہر ہم نے سوچنا بالکل ہی چھوڑ دیا کہ دین کے حساب سے ہمارے اوپر فرائض کیا ہیں. اسپیشلی خواتین کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کی جو بیس ہے نا وہ تو بہت بری طرح ہلائی گئی ہے. اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ صرف قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عورت کا کام صرف ایک اچھی بیوی اور اولاد کی تربیت، اس کے بڑھ کے دین کے لیے بھی پہلا فریضہ ہے. کیونکہ خلیفہ بننا صرف انسان کے لیے تھا، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مرد کے لیے ہے. ٹھیک ہے، امامت یعنی کہ اوپر جو کرے گا وہ مرد ہی کر سکتا ہے، لیکن اس کا رول، عورت کا اس میں کیا رول ہوگا، وہ ایسی پرورش بھی کرے اور اس کے مطابق اس کا دماغ جو ہے، اس کی سائیکالوجی سیٹ ہوگی تو بھی وہ اس میں کام کرے گی. تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ سیکولرزم. اب دیکھیں اگر ہم نے اپنے ملک میں پاکستان بنا لیا، اسلام کا نظام ہم کہتے ہیں کہ اس میں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک ہی ہمارا رول آف لا ہوگا، کہ قرآن پاک کو ہم یوز کریں گے اس کے لیے، آلدو نہیں ہو رہا. لیکن اس میں ایک جو مین مسئلہ ہم نے کیا وہ یہ کہ ہم نے ریلیجیس افیئرس اور اسٹیٹ کے افیئرس ان کو الگ الگ کر دیا. ہم نے کہا جو امام یا جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ جو بھی کہیں گے ٹھیک ہے، وہ ریلیجیسلی کرتے رہیں اپنا جو کام، اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے رہیں اور روزے رکھوائیں، خطبے بھی دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں، مطلب جو سیاست کے معاملات ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے. مطلب وہ اس میں ہم علماء کرام کی رائے نہیں لیں گے. اسی وجہ سے دیکھیں ہمارے یہاں، کیونکہ اس کے پیچھے بھی پوری سائنس ہے کہ کیوں ان لوگوں نے اس طرح سے کیا. کیونکہ جہاد اگر ہمارے ہاں اس طریقے سے ہماری رگوں میں دوڑتا جیسے ہونا چاہیے تھا تو فلسطین کا ایک بچہ کیا، مطلب فلسطین کا معاملہ بھی شروع نہیں ہونا. اسی ڈر سے انہوں نے اس کو باقاعدہ ٹیسٹ بھی کیا. جب فرسٹ ٹائم اسرائیل کی جو پرائم منسٹر تھی، خاتون تھی، اس نے فرسٹ ٹائم کہا کہ جب میں نے بام گرانے کے بارے میں پلان کیا نا تو میں پوری رات مجھے نیند نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈر گئی تھی. وہ کہتی کہ اگر ایک دفعہ کسی نے للکار دیا نا مسلمان کو جہاد کے لیے تو یہ تو قوم ایسی ہے کہ یہ تو اٹھ کھڑی ہوگی، اللہ کے نام پہ یہ تو چلی جاتی ہے. تو جب ایسا ہوا، ایکچولی جب انہوں نے یہ کام کیا تو کہیں سے اس کو کوئی آواز نہیں ہے. تو وہ سمجھ گئی کہ اب مسلمان قوم ایسی بچی نہیں ہے، ان میں وہ غیرت رہی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے اس معاملے میں کچھ حصہ ڈالیں. اچھا، اب ہماری ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ جو پیلسٹائن کا ایشو ہے وہ مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ ہے یا دو کنٹریز کے بیچ ہے. تو یہ ابھی تک آپ کی سوچ کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہوگی کہ بیسیکلی یہ زائنسٹ جیوز کا معاملہ ہے. اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اس سلائڈ کی نیکسٹ سلائڈ میں بتاتی ہوں. پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیا تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا کے آخرت کے دنوں میں نا مسجد اقصی کے ارد گرد کے جو لوگ ہوں گے
یہ وہ لوگ ہوں گے جو اصل مومن لوگ ہوں گے. اور اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعی وہ لوگ ہیں جو اس قدر کیٹاسٹروف کے ٹائم میں، اس قدر برے حالات میں بھی الحمدللہ، اور ایسے الفاظ ان کے منہ سے نکل رہے ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی شاید ہم بھول جاتے ہیں فوراً. تو یہ ان کے ایمان کے درجات ہی ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا، اب یہ جو بات ہے نا کہ زائنزم کے بارے میں نا میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا بتاؤں آسان الفاظ میں کہ یہ ہے کیا. آپ کو پتا ہوگا شاید کہ اسلام کے دور میں بھی مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ آیا تھا جس کو خوارج کہا جاتا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہماری کتاب ہے نا جیسے قرآن مجید، اس میں ایز اٹ از، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو چیز لٹرل میننگ میں لکھ دیا نا وہ ایز اٹ از امپلیمنٹ کریں گے. مطلب وہ بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ ایکسٹریمسٹ قسم کا فرقہ تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل الگ تھا. تو انہوں نے اس طریقے سے کام کیا تھا. یہ بالکل سمجھ لیں کہ جیوز کے اندر نا زائنزم ایک اسی طرح کا فرقہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہماری بک میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جو پیلسٹائن کا ایریا ہے، اس میں کچھ انہوں نے بارڈر لائنز دی ہیں، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہ جو لائنز ہیں ان کے مطابق یہ ایریا ان کے گاڈ نے، وہ بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو اسائن کر دیا ہوا ہے کہ یہ ان کے لیے پرومس لینڈ جس کو بولتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بائبل میں ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اسرائیل کا یہ پلان ہمیں بیسیکلی تو اس کا پلان یہ ہے کہ وہ یہاں پہ اپنا گریٹر اسرائیل بنائیں. تو اس گریٹر اسرائیل کا انہوں نے کانسیپٹ بھی اپنی اس بک سے ہی لیا ہے. اچھا، اب کوشچن یہ کہ ہمارے یہاں جب بکس کو مطلب اس طرح سے مانا تو نہیں جاتا اوور آل، اگر ورلڈ ویو میں دیکھیں تو آخر اسرائیل بن کیسے گیا؟ مطلب یہ لیگل حیثیت اس کو کس نے دی؟ لیگل حیثیت اس کو یوں ملی، یہ سب اسرائیل کی نا سمجھ لیں سالوں کی پروپیگنڈا کے تھرو ہوا ہے. اب وہ پروپیگنڈا کیا تھا؟ کئی سال جو یہ زائنزم کا جو دور شروع ہوا، یہ پولیٹیکل موومنٹ انہوں نے کہی تھی لیکن بیسیکلی یہ ریلیجیس بھی تھی. اس موومنٹ میں نا انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ جو جیوز ہیں، یہودی ہیں، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور وہ وکٹم ہیں، اور بیچاروں کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے، کوئی کسی کنٹری میں ان کو رہنے کی جگہ نہیں دی جاتی تھی، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے پھٹکار تھی. تو جب ان کے ساتھ بہت بقول ان کے کہ اتنا ظلم ہوا ہے کہ ان کو کہیں رہنے کی جگہ نہیں دی جاتی، تو ان کو بھی ایک نا جیوش اسٹیٹ چاہیے جہاں پہ وہ امن و امان سے رہ سکیں. بہت سارے لوگ نا ان باتوں میں آ بھی جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کا بھی تو حق ہے رہنے کا. تو اصل میں بات اس کے پیچھے کچھ اور ہے جو میں آپ کو بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گی. ہوا کیا کہ جس دور میں انہوں نے برٹش امپائر اسٹرانگ تھا، یعنی کہ جو برٹش لوگ تھے انگلش، وہ دنیا میں ورلڈ وار 1 کا دور تھا، اس ٹائم پہ ان کو یہودیوں سے بھی تھوڑی سی نا وہ چاہیے تھی سپورٹ. اس سپورٹ کی وجہ سے، تاکہ کیونکہ اس وقت ان کا تھوڑا بہت دور دورہ چل رہا تھا، کچھ علاقہ تھا پیلسٹائن میں نا جن میں یہ پیلسٹائن نے بلکہ ان کو آفر کیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ، انہوں نے اندر آنے دیا، انہوں نے رہنے کی جگہ دی. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے برٹش لوگوں کے ساتھ مل کے، امپائر کے جو بڑے لوگ تھے، ایک چیز منوا لی کہ ہم آپ کے سپورٹر رہیں گے ہمیشہ، آپ صرف ہمیں الاؤ کر دیں کہ ہم اس ایریا میں، اسی ایریا میں جو بھی آپ کو پکچر دکھائی تھی، اس ایریا میں ہمیں اپنی ایک اسٹیٹ بنانے دیں. یہ صرف ایک نا جیسے ہمیں نیشنل ہوم چاہیے، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ہمارا اپنا ایک کنٹری ہو جو جیوش اسٹیٹ ہو، مطلب باقاعدہ طور پہ اس میں کوئی مسلم یا کوئی اور نہیں رہ سکے گا، صرف جیوش اسٹیٹ ہونی چاہیے. تو بیلفور ڈکلیریشن اس کو بولتے ہیں. بیلفور اس وقت برٹش کا فورن منسٹر تھا. تو اس نے یہ بتایا کہ جو اس نے اس میں باقاعدہ مینشن بھی کیا ہے، اس لیٹر کو اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پیلسٹینین آلریڈی موجود لوگ ہیں نا، ان کے رائٹس کو کچھ نہیں چھیڑیں گے آپ، ٹھیک ہے، وہ رہ رہے ہیں تو وہ رہتے رہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو جہاں پہ آپ کی میجورٹی ہے، جہاں پہ نا آپ وہاں پہ اپنا یہ کام کر لیں، اپنی جیوش اسٹیٹ بنا لیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کو صرف یہ مینڈیٹ جیسے ہی ملا برٹش کی طرف سے، انہوں نے ساتھ ہی کچھ ایسے بڑے کام کیے جو ایکچولی مسلمانوں کو کرنے چاہیے تھے. انہوں نے کیا کیا، اپنا ایک چھوٹا سا پولیٹیکل اسٹرکچر بنا لیا، مطلب اپنی سیاست شروع کر دی تاکہ ایک کنٹری کی بیس رکھیں. پھر انہوں نے ساتھ ہی ایجوکیشنل سسٹم بنایا اپنی لینگویج میں، ہیبرو لینگویج میں، جہاں پہ وہ زائنزم کا بیج ڈالتے رہے، بچوں کو وہ چیز یہ سکھاتے رہے کہ تو جتنی بھی دوسری اقوام ہے نا وہ آپ کے لیے ہیومن بھی نہیں ہے، مطلب آپ ان کے ساتھ جو مرضی کریں، ہماری بک میں الاؤڈ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ تمہارے لیے گوئم ہے. گوئم بولتے ہیں وہ ان کو نا، کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھنے کے، ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی گناہ نہیں دے گا. اب مجھے بتائیں کہ اگر مسلمانوں کو یہ گارنٹی دے دے کوئی کہ کسی کو مارنے پہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی گناہ نہیں دے گا، تو وہ تو اوپن ہو جائیں گے، مطلب کوئی ٹینشن ہی نہیں رہے گی ان کو. تو بالکل یہی انہوں نے کیا. اسی طرح انہوں نے وہاں پہ جتنی بھی جوئش آرگنائزیشنس تھیں ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے صرف جو لیبر لینی ہے وہ جوئش لیبر لینی ہے. مطلب پیلسٹینین وہاں پہ لوگوں کو آپ نے جابس پہ بھی نہیں رکھنا نا، امپلائمنٹ بھی ان کی زیرو کروائی.
لینڈ وہاں پہ پرچیز کی تھوڑی بہت جو کہ بہت ہی کم تھی, ملٹری فورس اپنی بنا لی. اسی طرح کرتے کرتے آلریڈی پیلسٹائن اسٹیٹ کے اندر ہی اندر انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹ بنا لی جو کہ ویسے ہی ایلیگل ہے کہ ابھی اس کی کوئی ڈکلیریشن ہوئی نہیں, اور اپنی ملٹری فورس اتنی اسٹرانگ انہوں نے بنا لی. اب ملٹری فورس کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کی اس طریقے سے بنی ہے کہ ان کے خواتین مرد ہر بچہ اسکول لیول سے ان کا کچھ سال اپنے پورے کرتا ہے ملٹری ٹریننگ کے. مطلب اس میں ایک بندہ بھی وہاں پہ سویلین نہیں ہے, یعنی کہ عام بندہ جس کو ہم کہتے ہیں. ہر کوئی نا باقاعدہ اکوپڈ ہے اس ٹیلنٹ سے کہ وہ ملٹری میں کام کرتے ہیں ضرور. انہوں نے اپنے ایئرس پورے کرنے ہوتے ہیں, مینڈیٹری ہے. جو کہ مسلمانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو گھڑ سواری اور تیر اندازی سکھاؤ, مطلب یہی ان کا مقصد یہی تھا کہ اکوپ کرو, کل کے لیے جہاد کے لیے بھی تیار کرو. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو اتنا ہی پیمپر کر کر کے اور پتہ نہیں اتنے لاڈلے اور ویسے بچے بنایا ہوا ہے. اچھا, اب میں آپ کو نا کچھ ان کی متس بتاتی ہوں جو کہ ہمیں اس لیے جاننے کی ضرورت ہے. جب ہم یہاں سے آپ کے ساتھ بات کریں گے تو مجھے امید ہے, میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ اس کو آگے بھی بتائیں گے اپنے اپنے سوشل سرکل میں جو آپ کے جاننے والے ہیں. تو اس لیے نا جب کوئی آپ سے کوشچن کرے نا تو آپ کے پاس ان کے آنسرز ہوں. تو پہلی متھ جو ان کا جو پرائم منسٹر ہے نا نیتن یاہو, اس نے ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے یہ بولا بھی کہ جب ہم زمین پہ آئے تھے نا اس پیلسٹائن لینڈ پہ جو ہم نے اسٹیٹ آف اسرائیل بنائی ہے, اس وقت وہ بالکل ایسے بیابان تھا, جنگل تھا, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو ہم نے تو اس کو آ کے آباد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ a land without people for a people without a land. مطلب ہم دیکھیں, ہمیں تو جگہ چاہیے تھی, ہمیں تو جگہ مل گئی, ہم نے آ کے اس کو سویلائزیشن بنا ڈالا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی میتھ ہے. اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا سورس اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ وہیں کا ایک اسرائیلی جرنلسٹ تھا جس نے باقاعدہ اس پہ کام کیا تھا. اس نے ایک دفعہ وزٹ کیا پیلسٹائن کو 1891 میں. اس میں اس نے یہ بتایا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کچھ اگا نہیں ہوا, مطلب کوئی پودے نہیں لگے ہوئے, فصلیں نہیں ہیں, مطلب کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے. یہ اس کے اپنے ورڈ ہیں. تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے, اسی طرح کے پروپیگنڈا پھیلائے ہیں. ایک اور جو انہوں نے چیز پھیلائی ہے, انہوں نے کہا جی جو زائنسٹ ہیں یعنی جیوز ہیں, انہوں نے پارٹیشن پلان نا یونائٹیڈ نیشنز نے دیا تھا. یونائٹیڈ نیشن آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا میں ایک اس وقت ایک اینٹی ہے جو کہ ایسے پیس کے مسائل کو حل کرتی ہے, جہاں پہ وار ہو یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یونائٹیڈ نیشنز نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, آپ اپنی اپنی میجورٹی کے حساب سے نا ایک 2 اسٹیٹ بنا لینا. تو زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ جی جو اسٹیٹس ہیں نا اس میں سے دو اسٹیٹس بنانے کی جو آپشن تھی نا, جیوز نے تو بڑی خوشی خوشی لی تھی کیونکہ ہم تو پیس چاہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو پیلسٹائن کے وہاں پہ لوگ رہتے ہیں نا, ان کی اپنی بھی ریسرچ اور جو وہاں پہ وہ سنتے رہے ہیں. ایک ان کا فورن منسٹر تھا اسرائیل کا اس ٹائم پہ, بین گورین, اس نے باقاعدہ تقاریر کی ہیں اس کے اوپر کہ یہ تو وقتی طور پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں ایک لانچنگ پیڈ کے طور پہ کہ آج کی تاریخ میں ہم یہ کر لیں گے, ٹھیک ہے ہمیں کچھ ٹائم مل جائے گا. ہم اصل میں ہمارا جو ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ تو ہم یہ والے سرحدیں لے کے رہیں گے. اور 1891 کی یہ بات ہے نا, اور اب دیکھیں آج کے دور میں دیکھیں وہ سب کر رہے ہیں, اور ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو پلان تھا نا وہ اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں, وہ اس سے ایک دن بھی نہیں ہٹے. پھر ایک اور میتھ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے بارے میں, ہمیں سمجھایا یہ جاتا ہے کہ جی وہ پیس چاہتا ہے, وہ بھی بیچارہ ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے آپس میں نا ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ امن و امان رہے. لیکن جو مسلمان ہیں وہ بڑے جہادی قسم کے, ٹیررسٹ قسم کے لوگ ہیں, تو ان کے دماغ میں یہ فطور ہے کہ جی نہیں ہم اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے یا جو بھی ہو جائے. تو ایکچولی میں مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی یہ معاملہ ہے تو یو ایس کس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. 1000 دفعہ اس نے 47 ٹائمز ٹوٹل اس نے ویٹو کیا ہے اس چیز کو. جب بھی اس کے خلاف یہ کسی نے بھی یہ مقدمہ دائر کیا کہ جی انٹرنیشنل لا اس نے توڑ رہا ہے, انے وہاں مطلب ایسے کرائم کری جا رہا ہے, اور ہر کوئی صرف دیکھ رہا ہے. تو وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اس تکلیف کے ساتھ ہیں, لیکن یو ایس نے ہر دفعہ اس کو پوری طرح سپورٹ کیا ہے. جیسے یاسر عرفات, اس نے یہ بولا بھی تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ یو ایس کا بیبی ہے. وہ اسی طرح ہے کہ وہ اس کو فل ٹائم سپورٹ کرتا ہے. ایک اور میتھ یہ ہے کہ جیوز جو ہیں, ہم میں سے میں نے اپنے میں سے بھی کسی سے سنی تھی, اس نے مجھے یہ بولا کہ جو یہودی ہیں نا, انہوں نے دیکھے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں انہوں نے لینڈ پرچیز کی ہے, ایسے تھوڑی ہے. تو اصل بات بھی اس کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی بکس میں جو ان کی سٹیٹس ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی لینڈ کی ایکوزیشن ہے جیوز کے پاس اور کتنی عرب کے پاس. تو وہ باقاعدہ اس میں بتائی کہ 2% صرف جیوز ہیں جن کی لینڈ ایکوزیشن تھی اس میں, مطلب جن کی لینڈ پرچیز کی ہوئی تھی انہوں نے. اس کے علاوہ ساری پیلسٹینین کے پاس ہی ہے, اور ان کو زبردستی دھکے دے کے نکال کے اور مار کے انہوں نے وہ جگہ حاصل کی ہیں, وہاں پہ اپنی سیٹلمنٹس بنائی ہیں. ایک اور بات مشہور ہے کہ جی جو مڈل ایسٹ میں نا صرف ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے یہ جیوز کی جو ہے, حالانکہ یہ ہم سب کو نظر بھی آ گیا ہے کہ یہ ایتھنک اسٹیٹ ہے, ٹوٹلی ایتھنک بیسڈ اسٹیٹ ہے. کس طرح سے کہ ان کے اگر آپ رائٹس دیکھیں نا, ان کے کانسٹیٹیوشن دیکھیں,
13 نکاتی ان کا ایک نا وہ ہے لا. جب میں نے وہ پڑھا تو میں حیران رہ گئی کہ اس کے اندر نا کچھ ایسے کلوزز تھے جیسے جو پیلسٹینین ہیں نا ان کے رائٹس اور جیوز کے رائٹس ٹوٹل اپوزٹ. جیو کے پاس یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ ان کے گھر میں کسی ٹائم بھی رات کے وقت بھی ان کو اٹھ کے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں, مجھے یہ جگہ چاہیے, ان کو جانا پڑے گا. مطلب یہ ان کے سٹیزن شپ کے رائٹس ہیں. تو جب یہ سب ہونے کے بعد اتنے سال پیلسٹینینس نے بہت کچھ برداشت کیا, تو اب اس وقت جب حماس نے یہ سب کیا ہے تو وہ اسی وجہ سے کیا ہے نا. اتنی زیادہ سالوں میں جو بچوں نے اپنے بڑوں کو جو سہتے دیکھا ہے, تو وہ ٹائم آ گیا کہ وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جہاد کا نعرہ بلند کر دیا ہے. اب کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں. اب تھوڑی سی اسٹیٹ میں آپ کو جسٹ ایک اوور ویو دوں گی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ انہوں نے جب جیوش نے 1880 میں نا جیوش پاپولیشن پیلسٹائن میں صرف 24,000 جیوز تھے. 2009 تک انہوں نے, اب دیکھیں نا لینڈ اگر انہوں نے لی ہوتی تو اتنے جیوز بھی پھر بھی کیسے آ سکتے ہیں. 5.6 ملین, تقریباً 6 ملین جیوز اس وقت وہاں سے پہنچ گئے ادھر پیلسٹائن میں 2009 تک. مطلب اتنی امیگریشن انیوا ہوئی ہے. کیسے ہوئی ہے؟ اسی طریقے سے 1948 سے یہ کام شروع ہوا ہے اور ان کو ایتھنیکلی کلینز کر کے انہوں نے یہ کام کیے ہیں. اچھا, ان کی یہ پاپولیشن کی فگرز ہیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن وہ کریں بھی کیسے. مطلب عرب بھی اگر چاہیں تو پیلسٹائن کو ہم کہتے ہیں کہ یار چلو 2 اسٹیٹ سولوشن پہ ہی مان جاؤ, کم از کم جان تو بچ رہی ہے. وہ کیسے کریں کہ جب میجورٹی ہی پیلسٹینینس کی ہے. اب ہمیں کوئی کہے کہ آپ کے گھر میں ایک کمرہ فار ایگزامپل کسی اور کا ہے, باقی گھر ہمارا ہے, تو وہ مجھے آ کے کہے کہ حکومت میرے حساب سے چلے گی, اس گھر میں جو ہوگا وہ میں دیکھوں گا. تو یہ کہاں سے سینس بنتی ہے نا, کوئی تک کی نہیں بنتی اس چیز کی. ان کے اپنے جو اس وقت کے منسٹر تھے, موشے شیرٹ ان کا نام تھا, وہ خود یہ سمجھ گئے تھے کہ اس صدی میں نا ہماری جنریشن ایٹ لیسٹ اسٹیٹ نہیں بنا سکے گی. صرف تب بنا سکتے ہیں جب ان کو خوب دھوکہ دیا جائے, ان کو مار دیا جائے, صرف اسی شکل میں بنا سکتے ہیں. اور انہوں نے وہی کیا کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن بچی نہیں تھی. اچھا, فیو فیکٹس میں آپ کو اور بتا دوں کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی بھی 80% جو پیلسٹینین ہیں ان کو انہوں نے ایتھنیکلی کلینز کیا, تب بھی ان کی میجورٹی نہیں بنی. تو ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سب کو مار دیں. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے غزہ سے شروع کیا ہے اور آتے آتے رفح تک, جن لوگوں کو وہ نارتھ سے انہوں نے بھیجنا شروع کیا ہے رفح تک, اب وہاں پہ بھی انہوں نے بمباری شروع کر کے ان کو بھی ختم کرنا شروع کر دیا. اور ادھر سے جو ان کی بارڈر لائن لگتی ہے اس کو بھی انہوں نے ٹرپل لائن بنا رہا ہے ایجپٹ بھی, کہ کہیں وہ ہماری سائڈ پہ نہ آ جائے. مطلب اس حد تک ہمارے اپنے مسلمان بھائی ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں. اچھا, ایک سوال اور ہمارے دلوں میں آتا ہے جو میں چاہ رہی تھی کہ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیا جائے کہ یہ ہوا کیا ہے, کہ یو ایس اے جو ہے وہ کیوں اتنا زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے. یقیناً اس کا اپنا ایجنڈا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا. تھوڑی سی جیو پولیٹکس اس میں آ جاتی ہے, لیکن خواتین کو بھی یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اب یو ایس اے جو ہے نا اس کا ایجنڈا بیسیکلی یہ ہے. اب یہ دیکھیں یو ایس اے کی جو پالیسی میکنگ باڈی ہے نا, وہ اتنے سالوں میں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو کچھ بکس ہیں جو شاید اگر کوئی چاہے تو وہ پڑھ بھی ہے, اس میں انہوں نے بتایا ہے باقاعدہ کہ کس طریقے سے جیوز اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کنٹری میں انہوں نے رہتے ہوئے دوسروں کی ریسورسز یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو انٹلیکچولی سپیریئر کیا انہوں نے. اور جب انسان دماغی طور پہ اتنا اوپر جاتا ہے نا تو آٹومیٹیکلی وہ پالیٹکس بھی اس کی چمک جاتی ہے. انہوں نے اسی طرح پالیٹکس بھی اپنی بڑھائی. کیسے؟ ان کی جو یو ایس اے کی پالیسی میکنگ باڈی ہے اس کے اندر جا کے وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ان کی یہ فورن پالیسی بنائی ہوئی ہے اس چیز کی کہ جب تک یو ایس اے اگر ڈومیننٹ رہنا چاہتا ہے مڈل ایسٹ کے ایریے میں, اگر وہ ڈومیننٹ رہنا چاہتا ہے تو اس کو 1-2 کام کرنے پڑیں گے. وہ پلان یہی ہے کہ ان کی جتنی مسلمانوں کی اسٹیٹس ہیں ان کو توڑ دو آپس میں, ان کو ویک کرو, اور ان کی ایجوکیشن جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرو, کہیں سے بھی جہادی قسم کا کوئی مسلمان نہ اٹھ کے آ جائے. تو یہ ساری ان کی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اسکول میں نا کریکولم جو ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے وداؤٹ پرمیشن. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہنٹس ہیں ہمارے لیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس جگہ پھنس چکے ہیں اور کس طریقے سے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں. اچھا, اب ہمارے پاس نا ایک اور آپشن ہے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یونائٹیڈ نیشنز جو ہے وہ اس کا معاملہ حل کر دے. لیکن یونائٹیڈ نیشنز نے ابھی تک کیا کیا ہے, یہ پکچرز ہیں کچھ میں نے ان کی سائٹ سے لی تھی کہ یونائٹیڈ نیشن ابھی تک یہ کر رہی ہے کہ جی وہاں پہ بڑا کرائسس ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, تو وہ اسرائیل کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ نہیں ایسے نہ کریں, پلیز ایسے نہ کریں, کلیکٹیو پنشمنٹ اوائڈ کریں اور جی ہوسٹیجز کو چھوڑ دیں. مطلب ایسے ترلے منتوں والی مطلب وہ کام کر رہی ہے. تو اس طریقے سے تو یہ کام نہیں ہونے والا. تو یونائٹیڈ نیشن سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دین میں اس کا سولوشن کیا ہے, دین میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن پاک میں بتایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیوں لوگوں کے لیے جہاد نہیں کرتے جہاں ناتواں بچے بوڑھے
اور عورتیں رو رہی ہیں اور پکار رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ ہمارے لیے کوئی بندہ بھیج. تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں کب یہ سمجھ آئے گی کہ اس وقت ہمارے سر پہ یہ والی آیت بالکل فٹ ہو رہی ہے اور ہمیں اس وقت اس آیت کے اوپر کام کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. قیامت والے دن ہم بالکل منہ نہیں دکھا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو جب تک ہم ان آیات کو سمجھتے ہوئے اس کی روشنی میں کوئی کام نہ کر لیں. دوسرا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو پہلے. لیکن ہم ابھی تک دل میں ہی اسرائیل کو برا مان رہے ہیں. ہاتھ سے روکنے والی ہماری پوزیشن ہی نہیں آئی اور نہ آئے گی کبھی اگر ہم اسی طرح بیٹھے دیکھتے رہے تو. اچھا 2 احادیث ہیں, یہ میں اسپیشلی جان کے آپ کو یہ اس کا کمپیریزن دکھانا چاہتی تھی. اس میں یہ ہے کہ یہ جو 2 احادیث ہیں نا, ہم نے نا ایک حدیث بہت تواتر سے سنی ہے اور اس پہ بڑا عمل بھی کیا ہے اور ہم نے اس کی جو سینس ہے نا اس کو زندگی سے پلو سے باندھ کے چلتے رہے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں, ہم نے کہا کہ یہ 5 ارکان اسلام کی بنیاد ان 5 ارکان پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ میرٹ ہے, جس نے یہ 5 ارکان پورے نہ کیے وہ تو مطلب مسلمان ہونا اس کے لیے شک میں آ جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں جس کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے, مطلب جو اوبلیگیشن ہے ہمارے پر, ہم ان کو نہیں دیکھتے. وہ 5 چیزیں کیا ہوئے, جماعت بنائے, یعنی کہ کنیکشن ہونا ضروری ہے. یہی پالیٹکس ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں, کسی ایک پرپز میں اکٹھے ہوں. تو یہ کنیکشن جب تک ہم نہیں بنائیں گے, ایک آرگنائزیشن نہیں بنائیں گے نا, تب تک اسی لیے مسلمان امت کے ٹکڑے ہیں نا. دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تمہارے پر فرض ہے, آرگنائزیشن بنائیں, سمعنا و اطعنا یعنی کہ سنیں اور اطاعت کریں, تب اپنے امام کی اطاعت کریں نا, اور ہجرت کریں. اللہ کی راہ میں ہجرت, اللہ کی راہ میں جہاد, یہ فرض ہے ہم پہ. جب ان کی ضرورت پڑے تو یہ سمجھ لیں ہمارے پر فرض ہے. باقی میں اس لیے فرض کے اوپر بار بار فوکس کر رہی ہوں کہ ہم تو سنت فرض کا بڑا حساب رکھتے ہیں نا کہ یہ سنت ہے, یہ ہم کر لیں گے نہیں. لیکن جو چیزیں فرض ہے نا, ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقاعدہ. اب یہ جو فرائض ہیں یہ ہمارے ریسنٹلی جب یہ معاملہ پیش آیا تو ہمارے علماء کرام میں سے مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں, انہوں نے بھی فتویٰ دیا جہاد کا. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے فتویٰ تو دے دیا, اور انہوں نے کس طریقے سے فتویٰ دیا وہ فتویٰ پورا پڑھا تھا میں نے. انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں اگر تو یہ معاملہ کوئی ایسا معاملہ جو ہمارے جیسے پاکستان کے قریب, جو سب سے قریب ہوگا نا, اس کے اوپر پہلی حد لگتی ہے. یعنی کہ اگر پیلسٹائن کے ایشو جب سٹارٹ ہوا ہے تو جو 7 اس کے بارڈر کے مسلم کنٹریز لگتے ہیں نا, پہلے ان پہ فرض ہے جہاد. اگر وہ نہیں کرتے پھر اور باہر ہیں, وہ نہیں کرتے تو پھر اور باہر ہیں. مطلب باقاعدہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ہی دیا نا مسلمانوں کو. یعنی مسلمان امت کا کام یہ تھا کہ اس ٹائم پہ فوراً اکٹھے ہو جاتے اور ایک دفعہ صرف یہی دھمکی دے دیتے کہ جی آئل روک لیں گے آپ کا. تو مطلب کوئی چکر نہیں تھا کہ وہ دوبارہ یہ کام کرتے. کیوں؟ اب وہ اسی لیے تو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے نا اس کو, اور عام لوگوں میں بھی اب یہی مسئلہ ہے. اچھا اب ہمیں یہ لگتا ہے اگر کہ ورلڈ لیڈرز یا ہماری آرم فورسز یا وہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے ترکی ہے, وہ یہ کام کریں گے تو لیڈرز میں ہم نے دیکھ لیا ہے. یو ایس اے نے کیا کہا, یو ایس اے تو ٹوٹلی ان کے ساتھ ہے, اور ٹرکی ان کا لارجسٹ ایکسپورٹر ہے اسرائیل کا اس وقت, 4th لارجسٹ. مطلب اپنی چیزیں وہ ان کو بیچ رہا ہے اور اس کو کوئی شرم نہیں ہے اس چیز میں. یہ ریسنٹ اسٹیٹ ہے دسمبر 2023 کی. اگر ہم اپنی آرمی کو دیکھیں تو حماس کا جو سینئر وہ پولیٹیکل لیڈر تھے اسماعیل ہانیہ, انہوں نے باقاعدہ بولا کہ پاکستان اگر چاہے نا تو یہ جنگ رک سکتی ہے, صرف وہ ایک دفعہ ایک اس کی اسٹیٹمنٹ دے دے کہ میں میدان میں آ جاؤں گا اگر تم نے یہ جاری رکھا. لیکن ہماری آرمی نے کیا کیا, آرمی چیف صاحب فوراً یو ایس اے چلے گئے اپنے آفیشیل وزٹ کے لیے. تو مطلب دس از دا کیس. تو اب ہمارے پاس دیکھیں دن رات ہم اپنے پاس ہی ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور میں نے جب بھی رات کو نا, آپ خود بھی یہ چیز محسوس کی ہوگی, کبھی رات کو آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دینا تو کافی دیر آپ کو نیند نہیں آئے گی. آپ 1 منٹ کے لیے ضرور اپنے بچے کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یار اگر یہ حالت میرے بچے کی ہو تو مجھے کیسا محسوس ہوگا. تو ہوا یہ کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہمیں یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو کسی وجہ سے آ رہی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا ایسی نہیں آ جاتی ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں, ہمیں آزمائش کے ٹائم میں ہیں ہم. تو اس آزمائش کے ٹائم میں ایکچولی ہمیں لگتا ہے کہ آزمائش ان کی ہے, تو بیسیکلی تو آزمائش ہماری ہے. وہ ہو رہے ہیں کامیاب, وہ تو شہید ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں, کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم دیکھ دیکھ کے صرف آزمائش کو صرف سوچ رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا ان سے فائٹ کریں. اب فائٹ ہر طرح کی ہو سکتی ہے. دیکھیں فزیکل فائٹ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, مجھے بھی پتہ ہے. ہمیں اتنے سالوں میں ہمیں یہ چیز سمجھ آئی گئی ہے کہ جس دین کی نہج پہ ہمیں پلنا چاہیے تھا, جس طرح سے ہماری پرورش ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوئی. ہماری پوری جنریشن کی نہیں ہوئی. ایسا نہیں کہ ہمارے ماں باپ کا, جس کا قصور کسی کا نہیں, قصور یہ کہ بہت سالوں سے اس کے اوپر
باقاعدہ پروپیگنڈا کے تھرو اس کو کیا گیا ہے. لیکن جب جیسے سمجھ آتی جا رہی ہے تو کم از کم ہم اپنی لائف سٹائل اپنی چیزیں اس حساب سے بدلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے پوری. اچھا اب اس میں نا جو آپشن 2 ہے نا کہ اگر ہم فائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ابھی فی الحال جو سب سے فوری طور پہ کام ہے نا تو اس میں ہے BDS موومنٹ جو پیلسٹینین نے خود سٹارٹ کی تھی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کریں, ان کا کلچرل بھی اکیڈمک بھی اور اکنامک بھی ہر طرح سے بائیکاٹ کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی ان کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. اب وہ کیسے بائیکاٹ BDS موومنٹ جو ہے نا اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اس کا امپیکٹ انہوں نے دیکھا ہے اور ہمیں اسی وجہ سے امید ملتی ہے کہ چلو اس طریقے سے ہی ہم کچھ کر سکیں گے. اب دیکھیں اسرائیلی اکانومی جو ہے وہ اس کا جو ڈپینڈنسی ہے نا یعنی کہ وہ خود کفیل نہیں ہے اتنی, اس کی ڈپینڈنسی باہر والی اسٹیٹس میں بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے جتنا ہماری چھوٹی چھوٹی ایفرٹ بھی ہوگی نا اس کا اثر ان تک جائے گا ہی جائے گا. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید ہماری ایک دو چیزیں روکنے سے کیا ہو جائے گا, لیکن یہ غلط فہمی ہمیں نکالنی چاہیے. انہوں نے اس حد تک وہ ہوا ہے جب BDS موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو اسرائیل نے یہاں تک بولا, یورپین یونین کو باقاعدہ لیٹر لکھا ہے, اس لیٹر کی میں نے پکچر لی ہے کہ پلیز جو لوگ یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں نا جو کمپنیز ان کو اپنے فنڈس نہ دیں. مطلب ان کو تکلیف اتنی ہو رہی تھی تو انہوں نے اس حد تک گئے کہ وہ یورپین یونین کو باقاعدہ خط لکھ ڈالا کہ بھائی یہ بائیکاٹ آپ نا اس کا یہ جو کر رہے ہیں نا ان کو سبق سکھائیں, ان کو فنڈس نہ دیں, کیونکہ وہ تھوڑی نان پروفٹ آرگنائزیشن تھی جو یہ کر رہی تھی. تو اسی لیے نا ہم نے اب اپنے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں وہ یہ کرنی ہے. ہم سب دیکھیں کنزیومرز ہیں, ہر طرح کے پروڈکٹس کی کنزیومرز ہیں. ہماری جو کنزیومر پاور ہے نا یہ بہت بڑی ہے اگر ہم صرف سوچیں اور ایک ہو جائیں. کلیکٹیو ایفرٹ کی جو ضرورت ہے نا ہمیں اس وقت شدید ہے کہ ہم سب کو پتا ہو کہ ہم کس چیز کو بائیکاٹ کریں اور ایک جگہ ہو کے اکٹھے ہو کے بائیکاٹ کریں اور اس کو یوز کرتے ہوئے اس سے کیا ہوگا. دیکھیں صرف یہ کر رہے ہیں, کانشیس ایفرٹ کر رہی ہیں, مطلب ایک ڈیسیژن لینا ہے کہ جی اس چیز کو بالکل نہیں لینا اور اس چیز کو لینا ہے, صرف اتنا سا کام ہے ہمارا. اس ہسٹری میں ویسے ایگزامپلس بھی ہیں اس کی کافی ساری نا کہ کس طرح کی بائیکاٹ نے کیا کیا کام کیے ہیں. 3-4 ایگزامپل ہے اس میں سے میں ایک آپ کو دیتی ہوں ٹائم کی کمی کی وجہ سے. ایک بس بائیکاٹ کا تھا کہ افریقہ میں نا یہ تھا US میں, انہوں نے یہ بولا کہ جی کہ افریقن امریکن بس چلتی تھی اس دور میں نا, اور اس سٹی میں نا سیگریگیٹڈ بس سسٹم ہوتا تھا, جیسے جو وائٹ تھے نا ان کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی دوسروں کو نہیں ہوتی تھی. تو ایک دفعہ کسی نے اسٹانس لے لیا کہ جی میں نہیں یوں جاؤں گا نا, مطلب ہمارے لیے بھی الگ سے ہو, مطلب ہم کیوں کھڑے ہو کے جائیں. تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ اتنے سال کئی دن بائیکاٹ جاری رکھا اور وہ بس پہ جانا ہی چھوڑ دیا. جب ان کو اکنامکلی ہٹ ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ ان کی جو اس وقت کی عدالت تھی اس نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک کریں. تو یہ طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ اپنے بزنس کو اور ان فیلڈس کو اپنے مطابق اپنے حساب سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے. صرف ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے اور اس اویئرنیس کے لیے ہی ہم یہاں پر آئے ہیں. اچھا اس کے لیے نا ہم نے میرے ساتھ 3-4 اور لوگ ہیں جنہوں نے مل کے نا یہ موومنٹ سٹارٹ کی ہے. اس کو کہتے ہیں بگ بین اسرائیلی گڈس. اس کا جو ویژن ہے وہ چھوٹا نہیں ہے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پہلی شفٹ میں تو ہم یہ کریں گے کہ اسرائیل سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں نا ان کا ہم بائیکاٹ کریں گے اور پھر ہم لوکل کمپنیز تک ریچ آؤٹ کریں گے اور ان سے بھی بات کریں گے کہ آپ اپنی جو لوکل کی ڈیمانڈ زیادہ کریں گے اور وہ لوکل پروڈکٹس ہی بنائیں, اور اس سے کیا ہوگا ہماری اکانومی کو بھی بوسٹ ملے گا. اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں, امپلائمنٹ زیادہ ہوگی ہمارے کنٹری میں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں امپلیمنٹ کرنے سے نا ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور یہی ہمارا ویژن اور مشن ہے. لیکن یہ لانگ ٹرم ہے, یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, ہم نے اس کو فار ایور میں کرنا ہے. اور ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کرنا کہ جی آج اگر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم بائیکاٹ ختم کر دیں گے. تو ہمارے نزدیک یہ اب جو حالات ہیں نا اس میں فار ایور بائیکاٹ ہے ان چیزوں کا جو میں آپ کو آج بتاؤں گی. اب آپ سے بگ موومنٹ جو ہے یعنی کہ میں سمجھ لیں ابھی اسی کی ریپرزینٹیٹیو بھی ہوں, تو ہماری صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنی کنزمپشن تھوڑی سی چینج کر لیں کچھ چیزیں, اور اس بات کو اپنے سوشل سرکل میں پلیز بتائیں, لازمی بتائیں, اور ان سے صرف یہ ریکویسٹ کریں کہ جو آپ کی لوکل پروڈکٹس جو بھی یوز کریں ان کی ریویوز بھی دیں. ریویوز سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. ہم نے اس کی ریسرچ کرنی ہے انشاءاللہ. ان ریویوز کو یوز کرتے ہوئے پھر ہم ان ریویوز کے تھرو لوکل کمپنیز کو ریچ آؤٹ کریں گے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ دیکھیں اس مارکیٹ میں اس چیز کی کوالٹی ڈاؤن ہے, اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, یہ جو بھی چیز ہے وہ ہمیں خود بتائیں گے کہ ہم جب ان کو کہیں گے کہ آپ اس کو زیادہ پروڈیوس کریں, اس کی کوالٹی بہتر کریں, تو اس طریقے سے سمجھیں کہ جاب اپرچونیٹیز بھی نکلیں گی. تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ لازمی ہے. اب کلیکٹیو ایفرٹ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو جماعت ہوتی ہے نا اس کے بارے میں آپ نے یہ حدیث ضرور پڑھی ہوگی, میری یہ بہت ہی پسندیدہ حدیث ہے کہ جماعت پر نا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے.
اور جب جماعت میں سے کوئی بندہ نکلتا ہے نا تو اس پہ شیطان بھی بڑی جلدی حاوی ہوتا ہے. ہم سب نے دیکھے کہ 2 لوگ پہ شیطان اتنی جلدی اثر نہیں کرتا جتنا بندہ اکیلا ہو. تو اس لیے نا کلیکٹیو ایفرٹ کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت بہت زیادہ. تو جو بھی گروپ سے بھی علیحدہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو سیدھا ہیل فائر میں پھینکا گیا, مطلب جہنم میں پھینکا گیا. کیوں؟ کیونکہ جماعت نہیں پکڑی اس نے. تو جماعت پکڑنا بہت ضروری ہے. اچھا, اب ہماری بائیکاٹ کی بیسس کیا ہے میں وہ تھوڑی سی آپ کو بتا دوں, اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ پیمفلیٹ شیئر کروں گی. اور آپ نے اس میں جو پروڈکٹس لکھے ہوئے الٹرنیٹیوز بھی دیے ہوئے ہیں, ٹائپس بھی دیے ہوئے, کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں الگ الگ, ٹھیک ہے, وہ آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے. یہ جو پکچرز آ رہی ہیں نا PNG نیسلے, ان کا تو خواہش تو میری یہ کہ 100% بائیک آؤٹ ہو, لیکن ابھی ہم نے اپنے پیمفلیٹ میں ان کے کچھ پروڈکٹس ڈالے ہوئے ہیں جن کا 100% بائیک آؤٹ کرنا ہے. آہستہ آہستہ ہم اور ڈالتے جائیں گے, کیونکہ ہمیں بھی ابھی عادت نہیں ہے نا, وقت کے ساتھ لوگ اتنی جلدی اچانک سے ساری چیزیں بند نہیں کر سکیں گے, اور کچھ چیزیں شاید اویلیبل ہمارے پاس لوکل نہ ہو, کیونکہ ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں. تو ہماری بائیک آؤٹ کی بیسس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ اس کو کیوں بائیک آؤٹ کرنا ہے, اس کا تو اسرائیل کے ساتھ لنک نہیں ہے یا ہے, تو کچھ تو ہیں جن کی ڈائریکٹ مانیٹری بینیفٹ جاتا ہے, یعنی کہ پیسہ ان کے پاس جاتا ہے ان کو یوز کرنے سے. کچھ وہ پروڈکٹس ہیں اس میں. نمبر 2, کچھ ان کے الائز, یعنی کہ جو ان کے دوست ہیں جو ان کو سپورٹ کریں, USA ہے, فرانس ہے, کینیڈا, جو بھی ان کو سپورٹ کرے ان کے پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور 3rd نمبر پہ جو کمپنیز باقاعدہ پیلسٹائن کے ایریا میں جو سیٹلمنٹ ہے, اسرائیل کی سیٹلمنٹس میں جا کے اپنا آپریشنس کر رہی ہیں, وہاں پہ انہوں نے اسرائیل کو قبول کر کے اپنے وہاں پہ چیزیں بیچ رہی ہیں, بنا رہی ہیں, ان کو بھی ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہے. اچھا, اب ان سب بائیک آؤٹ کے بعد نا میں آپ سے جو میں نے ریکویسٹ کی تھی نا کہ اپنے اپنے سوشل سرکل میں جو آپ کے جاننے والے ہیں کائنڈلی ان کو بتائیں. میں اس کی PDF آپ کے ساتھ نا WhatsApp پہ بھی شیئر کر لوں گی, تو ان کو بتائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ نا کسی نہ کسی کا حاکم ہوتا ہے, اور جیسے اب آپ کے شوہر ہیں وہ آپ کے گھر کے حاکم ہیں تو آپ ان کی رعایا ہیں, اور جب وہ نہیں ہیں تو آپ گھر کی حاکم ہیں تو آپ کی اولاد آپ کی رعایا, آپ کے ہمسائے, مطلب جو آپ کی سوشل سرکل میں آتا ہے نا وہ سب آپ کی رعیت میں آتا ہے. تو ان سب کا حساب ہوگا ہم سے بھی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے اپنے 40 گھر تک آپ کے ہمسائے ہیں, تو ان سب کا بھی حساب ہم سے اس طرح سے ہوگا کہ وہاں پہ بھی کچھ غلط ہو رہا تھا تو آپ کیوں نہیں اٹھے, آپ نے بات کیوں نہیں کی. تو یہی بات ہے نا کہ ہماری قوم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری وہ قوم ہے امت محمدیہ, وہ ہے جو پرانی قومیں تھی نا وہ نیکی کا حکم دیتی تھی, لیکن ہماری قوم کے بارے میں خاص اسپیسیفک فیسلٹی ہماری ایٹریبیوٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم برائی سے بھی روکتے ہیں, اور یہ کام جب سے ہم نے چھوڑا ہے نا تو ہماری یہ حالات ہے. تو اس لیے اب یہ چیز ہم نے اپنے گھروں میں, اپنے ارد گرد سب میں یہ چیز پھیلانی بھی ہے, چھوٹے چھوٹے دین کے معاملات میں بھی. کوئی بھی برائی دیکھے نا تو اس پہ چپ نہ کریں, اس پہ ان کو بھی روکیں. ظالم کا ہاتھ پکڑنا بھی ہمارا عین دین ہے. تو اس پہ نا ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اپنی سوچ بنانی پڑے گی, ایک خلیفہ بن کے سوچنا پڑے گا ہمیشہ. تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ فلسطین میں کیا, کشمیر میں, جہاں بھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی بہن تکلیف میں ہیں تو وہ سب ہم اس سب کے ذمہ دار ہوں گے اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی, اگر ہم نے ان کے لیے کچھ نہ کیا. تو ویسے تو اس میں کچھ انڈین پروڈکٹس بھی ہیں جن کو ہم نے کیا ہے بائیک آؤٹ, اسی لیے. تو یہی تھا میری طرف سے. اب میری خواہش یہی ہے کہ آپ لوگ پلیز اس کے ذریعے سے اپنی یہ کنزیومر پاور کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو مزید کوئی بینیفٹ نہ دیں, اور جو ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ میں وہ کریں, اور اپنے لوگوں کو بھی اویئر کریں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ بھی آ گئی ہوگی. ساری اسٹوری بھی اب آپ کہیں بھی کوئی پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اسرائیل کا اصل میں مسئلہ کیا ہے, زائنزم کیا ہے, اور گریٹر اسرائیل کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی ہوئی ہے کہ وہ یہ بنے گا. تو اب اگر کوئی ابھی بھی آپ کے دماغ میں کوئی کوشچن ہے, جیسا بھی ہے, چاہے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بس مجھ سے پوچھ لیں, بتا دیں. مجھے آتا ہوگا تو میں ضرور دے دوں گی آنسر.